الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا آج کی ہمارے اس مجلس میں یا ہمارے اس عام اجتماع میں اور جلسہ عظیم میں حضرت الشیخ صفی الرحمان مبارک پوری مدد اللہ العالی سیاہ ستہ کی کتب کے تعارف کے موضوع پر مفصل خطاب فرمائیں گے۔ حضرت موصوف کسی تعارف کی محتاج ہستی نہیں ہے، الحمدللہ جہاں بین الاقوامی طور پر ان کا تعارف ہے، جہاں ان کا دینی خدمات اس کے ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ کا سیاسی کردار بھی الحمدللہ بہت ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں فضیلت الشیخ پر آل انڈیا کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ذمہ داری بحیثیت امیر ہونے کے کندھوں پر ہے۔ انتہائی مصروفیت کے وقت میں سے اوقات کے لمحات نکال کر ہماری اس دعوت پر ہند سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کے دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں۔ اب ہم فضیلت الشیخ سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ جناب اپنے موضوع سیاہ ستہ کی تعریف اور ان کا کردار یا اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے اس موضوع پہ خطاب فرمائیں گے۔ شیخ کے درس کے بعد خطاب کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی اور اس کے بعد کھانے کا پروگرام ہوگا۔ آئندہ کے پروگرام سے شیخ کی ابتدا سے قبل عرض کیے دیتا ہوں کہ آئندہ 7 شعبان کو فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد جنرل ڈائریکٹر دارالسلام ریاض وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جن کا خطاب ابھی سن رہے تھے فضیلت الشیخ حافظ خالد محمود کا جہنم کی راہ کے موضوع پہ خطاب ہوگا۔ اس کے بعد والا پروگرام 20، 21، 22 شعبان کو یعنی بدھ جمعرات اور جمعہ کو تمام معروف سعودی عرب کے علماء اردو بولنے والے ان کے یہاں حسب معمول 3 روزہ پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد 17 رمضان کو انشاءاللہ یوم بدر کے موضوع پہ پروگرام ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دعوت دیتے ہیں فضیلت الشیخ صفی الرحمان مبارک پوری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ عزیزوں اور بھائیوں، آپ حضرات سے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے ابھی آپ نے مولانا عمر فاروق صاحب کی زبانی اس کی تفصیل سن لی، لیکن اس موضوع پر خطاب کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس دین میں احادیث کی حیثیت کیا ہے اور حدیث کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کو قلم بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کن حالات میں پیش آئی، تاکہ اس کے بعد آپ کو یہ بات مختصر طور پر بتائی جا سکے کہ کتب ستہ کیا ہیں اور ان کی اہمیت اور اس کا موضوع کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے اس طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے، یا ہم کہاں سے اپنا دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمارے سامنے قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جگہ جگہ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیوں کی جائے؟
اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن مجید کے اندر ہی مختلف جگہ پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت اس لیے کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے، لہذا ظاہر بات ہے کہ حکم اسی کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، لہذا اس کائنات میں حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا۔ یہ بالکل صاف اور واضح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کائنات میں کس طرح چل رہا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو اس کائنات کی انتظامی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ روزانہ سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے اور ایک جگہ پر جا کر کے ڈوب جاتا ہے، اس کے نکلنے کا وقت مقرر ہے، ڈوبنے کا وقت مقرر ہے، گزرنے کا راستہ مقرر ہے، خطہ اور نقطہ مقرر ہے۔ جب سے سورج نکلنا شروع ہوا ہے آج تک اس نظام میں ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے، اور لوگوں نے یہ بات معلوم کی ہے کہ سورج کی جو رفتار ہے اس رفتار کے حساب سے سال اور دن کس طرح بنتے ہیں، اور کتنے لمبے اور کتنے چھوٹے بنتے ہیں، اور کتنے سال میں کتنے دن کا فرق پڑتا ہے، اور اس فرق کو کس طرح سے مٹایا جائے گا، اس میں منٹ اور سیکنڈ کے مختلف حصوں کی مقدار کیا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے سورج کا مطالعہ کرتے کرتے ضبط کر لی ہیں، اور ممکن ہے کہ مزید باریکی بھی آئندہ ضبط کی جائے۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت چل رہا ہے۔ اس قانون میں کسی قسم کی مداخلت دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ جس طرح سے یہ قانون چل رہا ہے چلتا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے جتنے انتظامی معاملات ہیں اس کائنات کے، ان سب کی صورتحال یہی ہے، اور وہ سب اسی انداز پر چلتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی حکم ہے، اس کا قانون اور اس کا نظام ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ایک حکم تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے جس کے بارے میں کسی شخص کے لیے مجادلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم بھی ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ شریعت کی پابندی۔ اس نے انسان کے لیے ایک خاص شریعت مقرر کی ہے اور اس کو اس کا پابند بنایا ہے۔ اس حکم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے جی چاہے تو اس کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہو، اور جی چاہے تو اس کو نہ بجا لائے، اس کی مخالفت کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ انسان بسا اوقات صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے اور اللہ کے انعام کا مستحق ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کی ہی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کرنے لگتا ہے اور مشرک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قطعی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ایک حکم یہ بھی ہے کہ جس کو انسان چاہے تو بجا لائے اور چاہے تو نہ بجا لائے۔ یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو اس حکم کے دینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ حکم دینا محض اللہ کا کام ہے، یہ محض اللہ کا حق ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہاں یہ دوسرے قسم کا جو حکم ہے، یعنی شرعی حکم جو انسانوں پر لاگو ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم بھی محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو دونوں قسم کا حکم، یہ جو کائناتی حکم ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو شرعی حکم ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ شرعی حکم کے سلسلے میں یہ حکم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ حکم انسان تک کیسے پہنچے اس کے لیے مختلف تدبیریں ہو سکتی تھیں، لیکن ان میں سے جو تدبیر انسان کی پیدائش اور اس کی خلقت کے موافق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی تدبیر کو رکھا، اور باقی لغو تدبیریں جتنی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اختیار کیا ہے۔ صاحب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ روزانہ اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کے گھر میں اتر کر کے بیان کرے اس سے کہ فلاں فلاں کام کرو، فلاں فلاں کام نہ کرو۔
مگر یہ ایسی چیز ہے جس کو انسانی فطرت کسی طریقے سے برداشت ہی نہیں کر پائے گی۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک ٹرانسمیٹر نصب ہو جائے اور وہاں سے روزانہ اللہ تعالیٰ کے احکام نشر ہوتے رہیں اور لوگ سنتے رہیں اور اس کے بعد چاہے اس پر عمل کریں نہ کریں۔ مگر یہ بھی ایک ایسی صورت ہے جو انسان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ ایک انسان، آپ جانتے ہوں گے، ایک انسان بسا اوقات خیر کا کام کرنا چاہتا ہے، کسی نے اپیل کر دی جلسے میں کہ صاحب آپ لوگ چندہ جمع کیجئے۔ اب بہت سارے لوگوں کے دل میں جذبہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چندہ جمع کریں، مگر اٹھتے نہیں ہیں۔ طبیعت میں ایک طرح کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور اٹھتے نہیں ہیں۔ اب کوئی ایک آدمی جرأت کر کے جاتا ہے اور پیسے جمع کرتا ہے تو اس کے بعد دوسرے لوگ آگے پیچھے آنا شروع ہوتے ہیں اور پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی اچھا نمونہ ہو اور اس پر وہ چلے۔ اس کا مزاج اور اس کی طبیعت ہی اسی قسم کی بنائی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صورت نہیں اختیار کی کہ آسمان و زمین کے درمیان سے آواز نشر ہوتی رہے، بلکہ اس نے جو صورت اختیار کی وہ یہ صورت اختیار کی کہ کسی انسان کو پیغمبر منتخب کرے اور اس کی پیغمبری کے لیے وہ ایسی ایسی نشانیاں اس کو عطا کر دے کہ اس کی پیغمبری میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، اور اس کے بعد اس پیغمبر کے ذریعے سے اپنی مرضی کی چیزیں انسانوں کو بتائے اور ان مرضیات پر عمل کرنے کے لیے وہ پیغمبر نمونہ ہو۔ ہر انسان دیکھے کہ یہ پیغمبر کس طریقے سے عمل کر رہا ہے اور اس کے عمل کو دیکھ کر کے اس کے مطابق خود بھی اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اختیار کی۔ اب جب یہ صورت اس نے اختیار کی ہے تو پیغمبر جو بات بتائیں گے ظاہر بات ہے وہ وہی ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا اظہار اپنے پیغمبر کے ذریعے کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ پیغمبر کی بھی اطاعت کی جائے، کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کو بولتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کو کرتے ہیں۔ لہذا پیغمبر کا ارشاد اور اس کی رہنمائی اور اس کا عمل یہ سب کا سب اسوہ اور نمونہ ہوگا، اور باقی مخلوق کے لیے یہ صورت ہوگی کہ اسی پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ قرآن مجید نے اس کو بہت واضح کیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بات تم کو رسول دیں اسے لے لو اور جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول کا کوئی کام اپنا ذاتی کام نہیں ہے، سارا کا سارا کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ لہذا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور پھر اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کر دیا کہ وہاں کسی قسم کے نہ چھوٹنے کا اندیشہ تھا اور نہ کسی قسم کے بڑھنے اور داخل ہونے کا اندیشہ تھا، بالکل اتنے ہی پر پیغمبر کو محدود کر دیا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھا۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، تھوڑی سی توجہ کیجئے کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مخالفت چل رہی تھی، مار دھاڑ تک کی نوبت تھی، مسلمانوں کو بہت ستایا گیا تھا، لیکن جب کسی پہلو سے بات نہیں بن سکی تو مشرکین نے سوچا کہ ذرا ان کی پیغمبری کی آزمائش کر لیں، تو یہود کے پاس گئے۔ یہود نے 3 سوالات بتائے کہ ان سوالات کو پوچھو، اگر وہ جواب دے دیں تو واقعی نبی ہیں، اگر جواب نہ دیں تو پھر یہ محض بناوٹی بات کر رہے ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اصحاب کہف کے متعلق ایک سوال تھا اور ذوالقرنین کے متعلق ایک سوال تھا، روح کے متعلق ایک سوال تھا۔ یہودیوں سے یہ باتیں پوچھ کر کے سمجھ کر کے جو وفد واپس آیا اس نے مشرکین سے کہا کہ چلو ہم فیصلہ خود بات لے کر کے آ گئے ہیں، چلو اب پوچھتے ہیں محمد سے۔ آئے اور پوچھا، 3 سوالات کیے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب بتاؤں گا۔ چند روز کے بعد وحی آئی اور آپ نے ان لوگوں کو ان 3 سوالات کے جوابات بتا دیے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ پیغمبر ہے، کیونکہ یہود نے کہا تھا کہ اگر ان سوالات کے جواب دے دیں تو واقعی پیغمبر ہیں، اگر جواب نہ دے سکیں تو محض بناوٹی ہیں۔ تو اب آپ نے جواب دے دیا تو سمجھ آ گیا کہ آپ واقعی پیغمبر ہیں۔
اب یہ چھٹپٹائے کہ اب کیا کریں، بات تو ہم چاہتے ہیں کہ مان لیں لیکن ہماری بڑائی ریکارڈ بن رہی ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ چلو ایک سوال کرتے ہیں ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ تبدیل کر دیجئے، پھر ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ وقالوا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کر دیجئے۔ اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ مشرکین کو آپ یہ جواب دیجیے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی جانب سے تبدیل کر دوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میرے پاس کی جاتی ہے۔ یہ جواب تو مشرکین کو دیا گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر جو کچھ گزری اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس طرح کا خیال آیا کہ یہ جو تھوڑی سی تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ایسی تبدیلی ہو جائے تو ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے لوگ مومن اور مسلمان ہو جائیں گے اور ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ آپ کی خواہش بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اور ساری دنیا کو مسلمان بنانا چاہتے تھے۔ اس خواہش کا تقاضا اتنا بڑا ہوا تھا کہ قرآن مجید میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے ٹوکا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو مسلمان بنانے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین اور لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسما، کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس قرآن مجید پر تو غم و الم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو آپ کے اندر چونکہ اس طرح کا جذبہ تھا، لہذا یہ خیال آنا کوئی بعید بات نہیں تھی کہ تھوڑی سی تبدیلی جو یہ چاہتے ہیں اگر ہو جائے تو اس کے ذریعے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا بات کہی، وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ ہم نے جو وحی آپ کے پاس کی ہے قریب تھا کہ یہ مشرکین آپ کو اس وحی کے بارے میں فتنے میں ڈال دیں تاکہ آپ ہمارے اوپر کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ہم نے نہیں کہی ہے، اس وحی کے علاوہ آپ کوئی اور بات کہہ دیں، اور اگر آپ نے ایسا کہہ دیا ہوتا تو یہ لوگ یقینی طور سے آپ کو نہایت ہی پکا اور گہرا محبوب بنا لیتے، نہایت ہی قطعی دوست بنا لیتے، یہ بات بالکل پکی تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے، اور اس تھوڑا سا جھکنے کا نتیجہ کیا ہوتا، اذا لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کے اندر بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر آپ کو ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ ملتا۔ یہ بات پیغمبر سے کہی جا رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں بولتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ذرا بھی خلاف ہو، شیئا قلیلا، تھوڑا سا سوال تھا کہ تھوڑا سا آپ جھک جاتے، اور تھوڑا سا جھکنے پر اللہ تعالیٰ اس عذاب کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے آپ کسی اور جانب ذرا سا بھی نہیں جھکتے تھے۔ لہذا پیغمبر نے جو کچھ پیش کیا وہ بعین ہی وہی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس لیے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور دو ٹوک طریقے سے کہا گیا کہ پیغمبر جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اور مومنین کے لیے لازم کر دیا گیا کہ ہر معاملے میں آپ کی پیروی کریں اور آپ کی اطاعت سے ذرا بھی چونو چرا نہ کریں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، فرمایا کہ تمہارے پروردگار کی قسم ہے کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کی پیروی کریں، یہاں تک کہ آپ کو حکم اور جج مان لیں ان جھگڑوں میں جو کہ لوگوں کے درمیان پڑ رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی اگر کوئی اختلاف ہوا تو اس میں بھی آپ کو حکم اور جج مان لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں
اس فیصلے کے خلاف اپنے دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ دیکھیے، جج فیصلہ کرتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے وہ بہت دل ملاتا ہے، بہت سر پیٹتا ہے اور باہر نکل کر کے بہت سی باتیں بولتا ہے، بڑے بڑے تبصرے کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے خلاف دل کے اندر بھی کسی قسم کی کسک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دل کے اندر بھی کسک باقی رہ گئی تو آدمی مومن نہیں ہوا۔ تو آپ کی پیروی اس درجہ کرنی ہے کہ دل کے اندر بھی کسی قسم کی تنگی نہ ہو اور مکمل طریقے سے سر تسلیم خم کر دیں۔ جب تک یہ بات نہ ہو تب تک آدمی مومن نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد بھی ان کے لیے اپنے معاملے میں اختیار باقی رہ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور یہ فیصلہ کہاں تک عام ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت حضرت زینب کے نکاح کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا حضرت زید بن حارثہ کے لیے۔ زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب ایک اونچے خاندان کی عورت تھی، ان پر یہ بات گراں گزری تو یہ آیت نازل ہو گئی اور فوراً انہوں نے بات تسلیم کر لی۔ حالانکہ کسی عورت کو پیغام دیا جائے تو اس کو اختیار رہتا ہے، وہ چاہے تو پیغام دینے والے کا پیغام قبول کرے اور چاہے رد کر دے۔ معاملات اسی لیے ہوتے ہیں، باتیں اسی لیے ہوتی ہیں۔ مگر جب اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام پہنچ گیا تو یہ اختیار باقی نہیں رہا۔ تو جب ایک نکاح کے معاملے میں جس میں عموماً اختیار رہتا ہے اس میں بھی اختیار ختم ہو گیا تو شریعت کے باقی معاملات میں کہاں سے اختیار رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے محفوظ کر کے اس طرح سے آپ کی اطاعت کا حکم دیا اور فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ پیغمبر کے حکم سے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی آزمائش سے دوچار کر دیے جائیں یا کوئی دردناک عذاب ان کو پہنچ جائے۔ غرض پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس بات سے آپ کو بھرا ہوا نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا جس کو میں نے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول چونکہ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی نمائندگی کرتے ہیں، لہذا رسول کی اطاعت کو بلا چون و چرا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا، فرض قرار دیا اور اس سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں یا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کیا چیز چھوڑی ہے۔ تو ایک تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید چھوڑا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری چیز اللہ کی آپ کی بیان کی ہوئی احادیث ہیں جو آپ چھوڑ گئے ہیں، اور یہ احادیث جو ہیں یہ قرآن ہی کے ذریعے سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے پاس ذکر نازل کیا، یعنی قرآن مجید نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں سے وہ بات بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اس کا معنی صاف صاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور قرآن مجید کو بیان کرنا، اس کو واضح کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا۔ اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کسی موقع پر، وہ مثال آج بھی پیش کرتا ہوں، ذرا سا اس پر آپ غور کیجئے۔ ایک گورنر ہے یا وزیر اعظم ہے،
وہ حکم دیتا ہے کسی شخص کو، کسی انجینئر کو، کہ فلاں ندی پر یا فلاں دریا پر یا فلاں مقام پر تم ایک پل بنا دو۔ گورنر کا آرڈر ختم یا وزیر اعظم کا آرڈر ختم کہ فلاں جگہ دریائے اٹک پر پل بنا دو، اس کا آرڈر ختم ہو گیا۔ انجینئر کیا کرے گا؟ پل بنائے گا۔ پل بنانے کے لیے اس کو صرف اتنا ہی کام نہیں کرنا ہے کہ پل بنا دو، پل بنا دو، بات ختم ہو گئی۔ اب پل بنانے کے لیے جتنے مٹیریل کی ضرورت ہے، جتنے لوہے کی ضرورت ہے، جتنی بجری کی ضرورت ہے، جتنی سیمنٹ کی ضرورت ہے، جتنی ریت کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں وہ باقاعدہ حساب لگا کر کے طے کرے گا۔ پھر اس کے پائے دریا کے اندر جتنی گہرائی تک جانے والے ہیں ان کا حساب لگائے گا، اس کی جو جو تدبیریں ہوں گی وہ سب کچھ کرے گا۔ معلوم نہیں کتنا کام کرے گا۔ ایک پل کو بنانے کے لیے اس کو کتنے بخیڑے انجام دینے پڑیں گے آپ جانتے ہوں گے اس کی تفصیل۔ اور یہاں پر بہت سارے بھائی جو ہیں اسی طرح کا کام بھی کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کتنے کتنے نقطے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہ جتنے نقطے بھی اس کے اندر پیش آ رہے ہیں وہ سب کے سب وزیر اعظم کے آرڈر کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم کا جو ایک لفظ ہے کہ پل بنا دو، تو جتنے بھی اس میں جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ سب کے سب اسی آرڈر کا حصہ ہیں، اس آرڈر سے باہر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اپنی شریعت کے مطابق، اپنی شریعت کے متعلق کہ فلاں کام کرو۔ اب اس کام کے کرنے کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا حصہ ہیں۔ فلاں دوسرا کام کرو، اس کام کے کرنے کی جتنی تفصیلات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ وقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کا ایک جائز حکم قرآن مجید میں 80 جگہ ہے۔ بہرکیف جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ احکام موجود ہے۔ نماز قائم کرو، کیسے نماز قائم کریں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اب اس نماز کو قائم کرنے کے لیے جتنی بھی تفصیلات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اسی حکم اور اسی آرڈر کے تحت ہیں۔ جس طریقے سے وزیر اعظم کہتا ہے کہ پل بناؤ، تو پل بنانے کی جتنی تفصیلات ہیں وہ سب کی سب اس کے آرڈر کا حصہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے کے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب اسی ایک حکم کا حصہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، تو اب زکوٰۃ کیسے دی جائے، کتنے مال میں دی جائے، کتنے دنوں کے بعد دی جائے، کس حساب سے دی جائے، یہ جتنی ساری تفصیلات ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اسی آرڈر کا حصہ ہے۔ اور یہ تفصیلات کون بیان کرے گا؟ یہ تفصیلات اللہ تعالیٰ بیان کرنے نہیں آئے گا، وہ اس کے بارے میں قرآن نازل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو بات لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اس کو بیان کر دیں۔ تو اب اس حکم کا جتنا بیان ہے وہ سب کا سب اسی حکم کا حصہ ہے، اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پورا بیان حاصل نہ کر لیا جائے تب تک اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا معنی اور مطلب ہی ہم نے نہیں جانا۔ اچھا، اسی موقع سے یہ بات بھی بتا دوں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوا اس کی جو تفصیل بیان کرتے ہیں اور اس کی جو وضاحت کرتے ہیں، تو یہ تفصیل اور وضاحت آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنے جی سے وہ بھی نہیں کرتے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے پڑھنے کے متعلق کچھ آداب سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی آواز کو، اپنے ہونٹوں کو جلد بازی کے لیے ہلایا مت کیجیے، یا اپنی زبان کو جلد بازی کے لیے ہلایا مت کیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جب شروع میں حضرت جبریل علیہ السلام
وحی لے کر کے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے کہ اس وحی کو یاد کرنے اور بھولنے نہ پائے جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے تھے. ایک طرف حضرت جبریل سے سن رہے ہیں اور دوسری طرف زبان سے اس کو پڑھ بھی رہے ہیں تاکہ کوئی چیز بھولنے نہ پائے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ بڑی مشقت سے دو چار ہوتے تھے، کیونکہ یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ایک بات کو سنیں بھی اور اس کو زبان سے پڑھیں بھی اور آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو بھی سنتے جائیں اور اس کو بھی پڑھتے جائیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، تو آپ کو بڑی مشقت پیش آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی زبان کو یا اپنے ہونٹ کو جلدی جلدی ہلائیے نہیں، یا ہلائیے نہیں تو وہی سنتے ہوئے، تاکہ جو وہی آ رہی ہے اس کو جلدی سے یاد کر لیں. یعنی اس خطرے سے کہ کہیں وہی چھوٹ نہ جائے، بھول نہ جائے، آپ جلدی جلدی اس کو پڑھنا شروع مت کیجیے. ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے یہ بات ہے کہ ہم اس وحی کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اور آپ کی زبان سے پڑھوا بھی دیں گے. چنانچہ اس کے بعد جب حضرت جبریل السلام آتے تو آپ خاموش چپ چاپ بیٹھے رہتے. اب حضرت جبریل ایک کلمہ سنا کے چلے جاتے ہیں، یا ایک آیت سنا کے چلے جاتے ہیں، یا ایک سورت سنا کے چلے جاتے ہیں، یا چند صفحات سنا کے چلے جاتے ہیں، 2 صفحے 4 صفحے 6 صفحے، جتنی بھی وہی حضرت جبریل نازل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سنتے رہتے تھے. اور جب حضرت جبریل واپس جاتے تھے بالکل ٹھیک ٹھیک اس کو پڑھ لیتے تھے. وہ سینے میں جمع ہو گئی، اب اس میں بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا. تو پوری وہی جیسے جبریل نے سنائی ہے ویسے ہی آپ پڑھ لیتے تھے. یہ معمول بن گیا ہمیشہ کا. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جب آپ کو اطمینان دلایا کہ یہ جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سینے میں جمع کر دیا جائے گا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دیا جائے گا، آپ اس کو بھولیں گے نہیں اور آپ کے ذہن سے یہ غائب نہیں ہوگا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی کہی. اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی بیان کی. وہ کیا تھی؟ ثم ان علینا بیانہ، کہ اس قرآن کو سینے میں ہم جمع بھی کر دیں گے، زبان سے پڑھوا بھی دیں گے. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن کو بیان کریں. یعنی اس قرآن کا بیان اور اس کی وضاحت بتلانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. اب اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس قرآن کا جو معنی ہے، جو مطلب ہے، جو وضاحت ہے اور جو تفسیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی. یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کو الفاظ کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ ظاہر میں تلاوت کیا جائے اور معنی کے اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے، اور اس کا جو بیان تھا وہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا. آپ اپنے جس الفاظ میں چاہیں اس کو بیان کر دیں اور جس طرح چاہیں اس کو کر کے دکھا دیں. کیونکہ بیان ایسا تھا کہ وہ صرف لفظ سے کہنے کا نہیں تھا، بیان کا بہت سارا حصہ ایسا تھا جو کہ عمل کرنے کا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا اور وضو کیا، 3 مرتبہ ہاتھ دھلا، اس کے بعد کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھلا 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ دایاں ہاتھ دھلا، پھر 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھلا، پھر مسح کیا، شروع سے آخر تک لے گئے، آخر سے شروع تک لے آئے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ دایاں پاؤں دھلا اور 3 مرتبہ بایاں پاؤں دھلا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی وضو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیجیے، یہ بھی بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا طریقہ بیان کر رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں بیان کر رہے ہیں. پانی لے کر کے ہاتھ پاؤں دھلتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ وضو ہے، اور جو آدمی اس طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں اپنی طبیعت سے بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے بخش دیتا ہے. بہت سارے اعمال تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بیان کرنے کے بجائے عملاً کر کے دکھاتے تھے. 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو بھی آپ نے پڑھ کے بتایا. بلکہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نماز کا وقت بتا دیجئے. آپ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ. 2 دن آپ نے نماز پڑھائی، یعنی 10 نمازیں پڑھائی. 5 نمازیں پہلے دن پڑھائیں اولے وقت میں، اور 5 نمازیں دوسرے دن پڑھائیں آخری وقت میں. 2 دن وہ آدمی بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہا، دیکھتا رہا، تاکتا رہا. جب اس کی موجودگی میں 10 نمازیں آپ پڑھا چکے تو کہتے ہیں کہ اچھا تو وہ پوچھنے والا آدمی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں موجود ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہی نماز کا وقت ہے.
اسے زبانی نہیں بتایا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت ظہر ہے اور فلاں وقت سے فلاں وقت قصر ہے اور فلاں وقت سے فلاں وقت مغرب ہے. یہ اوقات اس طریقے سے زبانی نہیں بتائے. 2 دن نماز پڑھ کر کے اور 2 دن اس کو نماز پڑھا کر کے اس کے بعد کہا کہ یہی وقت ہے نماز کا. والوقت ما بین الوقتین. اور فرمایا کہ پہلے دن میں نے جس وقت نماز پڑھی اور دوسرے دن جس وقت نماز پڑھی ان دونوں کے درمیان ہر نماز کا وقت ہے. پہلے دن ظہر اگلے وقت میں پڑھی اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھی. تو پہلے دن جس وقت شروع کی اور دوسرے دن جس وقت ختم کی ان دونوں کے درمیان کا سارا وقت ظہر کا وقت ہے. ایسے ہی ہر نماز کا وقت آپ نے بتایا کہ ہر نماز کا وقت دونوں نماز کے درمیان ہے. بہت سارے کام تھے جو آپ زبانی بیان کرنے کے بجائے عمل کر کے بتاتے تھے اور دکھاتے تھے اور اس کے ذریعے سمجھاتے تھے. کیونکہ عملاً جو کام دکھایا جائے گا وہ اس طرح پختگی سے بیٹھے گا کہ صرف زبانی کہہ دینے سے شاید وہ بات اتنی آسانی سمجھ میں نہ آئے. تو یہ بیان تھا. اب بیان کے اندر یہ بات نہیں رکھی گئی کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ تلاوت کی جاتے ہیں ایسے اس کے الفاظ تلاوت کی جائیں. کیونکہ اس بیان میں بہت سارا حصہ تو ایسا تھا کہ جس کے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے. وہ تو آپ نے عمل کر کے دکھا دیا. الفاظ سرے سے نہیں تھے. یا 2-1 لفظ بیان کیا باقی سب عمل کر کے دکھلا دیا. اس لیے اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے اس پابندی سے آزاد رکھا ہے. اب یہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان یہ 2 چیزیں قرآن مجید کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہیں اور انہی 2 چیزوں کی مجموعی مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے تمہارا دین میں نے پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا. تو قرآن مجید کے ذریعے اور اس کے بیان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی اور اب اس پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے. اگر اس پر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو بھی وہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دین ہے تو اس سے بڑھ کر کے جھوٹا کون ہو سکتا ہے. اگر اس کو دین مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے غلط بیانی کی, دین کو پورا نہیں کیا اور کہتا کہ ساتھ دین پورا ہو گیا. تو اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے سے مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اور ہر ایک اس کو جانتا ہے. اس قرآن کا جو بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں دیا اور مختلف اوقات میں کر کے بتایا وہ بیان بھی صحابہ کی نگاہوں کے سامنے تھا اور ان لوگوں نے اپنی عملی زندگی میں اس کو داخل کر رکھا تھا. اور بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں جو عام صحابہ کو نہیں معلوم تھی, کسی ایک کو معلوم ہے اور اس پر عمل کا وقت آیا تو اس صحابی نے اس کو بیان کر دیا اور اس طریقے سے معلوم ہو گیا کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. صحابہ کرام میں یہ چیز چلتی رہی اور ان کے یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بہت زیادہ محتاط تھے اور ان کے سامنے خطرہ تھا جس کی بنا پر وہ محتاط تھے. وہ خطرہ کیا تھا؟ منافقین کا تھا. وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں کچھ تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں اور وہ قطعاً نہیں چاہتے کہ اسلام اپنی صحیح اور اصلی شکل میں رہے. لہذا انہوں نے اس بارے میں بڑی سختی کر رکھی تھی. کوئی آدمی اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرتا جو عام مسلمانوں میں موجود نہیں ہے اور رائج نہیں ہے اس لیے کہ اس موضوع کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو وہ سختی کے ساتھ پوچھتے تھے کہ اس کا ثبوت لاؤ, اس پر شہادت لاؤ. اب ان کی سختی کو دیکھ کر کے منافقین کو یہ جرأت ہی نہیں ہو سکی کہ دین کے بارے میں کوئی بات کہہ سکیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے تو ہمیں کوئی گواہی نہیں مل سکتی ہے اور ایسی صورت میں ہماری پیٹھ پر درے لگیں گے اور ہماری حالت بگڑ جائے گی. حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے انسان کو دیکھیے, وہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر کے ان کو خطاب کیا, 3 مرتبہ سلام کیا, جواب نہیں ملا تو واپس چلے گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے کہ ابو موسیٰ اشعری نے مجھ کو بلایا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے.
پتہ لگایا کیا بات ہوئی، کیوں چلے گئے؟ تو بلایا گیا ان کو، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت دی جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس ہو جاؤ۔ تو میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، اجازت چاہی، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو واپس آ گیا۔ بات تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ بیٹھے کہ لاؤ ثبوت پیش کرو، ثبوت پیش کرو ورنہ پھر پیٹھ پر درے لگیں گے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سختی کی کہ وہ اٹھے وہاں سے اور انصار کی جماعت میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی پریشانی پیش آ گئی ہے۔ وہاں مجلس سے پہنچے، سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ لوگوں میں سے کس نے یہ حدیث سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو وہ لوگ ہنس پڑے، کہا کہ ہم تو سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو، ہمارا ایک چھوٹا آدمی بھی اس کی گواہی دے دے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی گواہی دے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ دیکھو میں نے کسی تہمت کی بنا پر یہ سختی نہیں کی تھی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ کر سکیں، اس لیے میں نے یہ سختی کی تھی۔ تو ان کی سختی کی بنا پر یہ فائدہ ہوا کہ منافقین کا جو طبقہ تھا اس کو کوئی غلط بات پھیلانے کا موقع نہیں مل سکا، وہ دب کر کے اس طریقے سے رہ گیا کہ پھر اس کی جرأت نہیں ہو سکی۔ بعد میں خلفائے راشدین کا زمانہ جب تقریباً خاتمے پر آیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختلاف ابھر کر کے سامنے آیا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور اخیر میں شروع ہو گیا تھا، تو دھیرے دھیرے گڑبڑ شروع ہوئی، گڑبڑ شروع ہوئی، کیونکہ جو لوگ بدماش تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پردے میں دین اسلام کو بگاڑنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے اپنے خاص لوگوں میں فتنے پھیلانے کے لیے غلط عقائد بیان کرنے شروع کر دیے تھے۔ لیکن ابھی یہ بات منظر عام پر نہیں آتی تھی، اندر یہ بات چل رہی تھی۔ جب ذرا اور معاملہ ڈھیلا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اپنے معاملے میں بے بس ہو گئے اور اس کے بعد ان کو شہید بھی کر دیا گیا، تو ان لوگوں کو ذرا سا اور کھل کر بات کرنے کا موقع ملا۔ اب کچھ اس طرح کی باتیں بیان کرنے لگے جو کہ دین اسلام کے خلاف معلوم ہوتی تھی۔ یہ حالات جب گڑبڑ ہونا شروع ہوئے تب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ بھائی یہ تو ایک ایسا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے جس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون جھوٹ بولتا ہے اور کون سچ بولتا ہے۔ اب ہونا یہ شروع ہوا کہ ان لوگوں نے بہت ساری احادیث گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنی شروع کر دی۔ اب تک یہ صورت تھی کہ جو آدمی کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، لوگ اس کو تسلیم کر لیتے۔ لیکن جب یہ فتنہ ابھرا اور شیعوں اور سبائیوں کی شکل میں بعض قومیں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے بعض عجیب و غریب باتیں بیان کرنی شروع کی، تو اب لوگ چونکے کہ یہ تو معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے فتنے کو جاری رکھنے کے لیے اور اپنی غلط بات کو امت میں پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ گڑھتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے راستہ اختیار کیا۔ کیا راستہ اختیار کیا؟ کہ اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے تو کہتے تھے کہ سند لاؤ، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بات تم کو کس نے بتائی، اس کا حوالہ پیش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ جب کوئی آدمی کہتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو ہم کان لگا کے سنتے تھے اور بڑے غور سے سنتے اور مانتے تھے۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول طلبنا منه الاسناد، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جب لوگ بے قابو ہونے والی اور قابو میں رہنے والی دونوں قسم کی سواریوں پر سوار ہو گئے، یعنی جھوٹ، غلط اور صحیح دونوں قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی، تو اب ہم نے لوگوں کی طرف غور کرنا اور کان لگانا بند کر دیا۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا تو ہم کہتے کہ سند لاؤ، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اس کا ثبوت پیش کرو، تم نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا۔
ابھی صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں موجود تھے. اگر کوئی کہتا کہ صاحب میں نے ابو ہریرہ سنا ہے تو لوگ جا کے پوچھ سکتے تھے ابو ہریرہ سے کہ آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ نہیں کی ہے, اور فوراً اس کا جھوٹ پکڑا جاتا. کسی اور صحابی کا حوالہ دیتا تو یہ دیکھا جاتا کہ یہ تو یمن میں رہتا تھا, اس صحابی کے انتقال کے بعد تو یہاں آیا ہے, یہ کیسے کہتا کہ میں نے اس سے سنا؟ لہذا فوراً پکڑا جاتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط بیانی کر رہا ہے. اس طریقے سے اسناد کی طلب شروع ہوئی اور احادیث کے سلسلے میں احتیاط شروع ہوئی. اس احتیاط کو ذرا سا اور سخت کرنا پڑا, کیونکہ پہلے پہل تو سب سے پہلے جو لوگ منظر عام پر آئے وہ شیعہ حضرات تھے, اور ان کے یہاں جھوٹ بولنا کار ثواب تھا. اس لیے ان کے معاملے میں لوگوں نے سختی برتی. اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ تیار ہوا جس کو خارجی کہا جاتا تھا. خارجیوں کے بارے میں ذرا اطمینان تھا. اطمینان کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کے سخت تھے. وہ کہتے تھے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. اب جن کا ایمان و عقیدہ ہی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا, وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس لیے خارجیوں کے بارے میں تو خطرہ کم تھا, شیعوں کے بارے میں خطرہ زیادہ تھا. لیکن خارجیوں کے بارے میں بھی خطرہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود تھا. کیوں موجود تھا؟ اس لیے کہ اس میں جو اس ایمان و عقیدے پر تھے وہ ان سے تو جھوٹ کا خطرہ نہیں تھا, لیکن جو ان کے لیڈر تھے, ان کے رہبر تھے, ان کے سامنے تو صرف دنیا تھی. ان کے سامنے صرف دنیا تھی اور دین کا انہوں نے کھول اور لبادہ پہن رکھا تھا. لہذا اس بات کا امکان تھا کہ یہ اپنی بات چلانے کے لیے جھوٹ بولیں. اس لیے ان کے بارے میں بھی احتیاط برتی گئی. پھر کچھ اور وقت گزرا تو اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ کچھ اہل سنت بھی اپنے اپنے حصے کو مضبوط کرنے کے لیے غلط گوئی سے کام لے رہے ہیں. لہذا یہاں بھی توجہ دینے کی ضرورت پڑی. تو اس طریقے سے دور صحابہ ہی میں اس بات کی ضرورت پڑ گئی کہ جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں ان کی پوری کیفیت اور حیثیت کو جان اور سمجھ لیا جائے. اور دیکھیے انسانی معاشرے میں کون کس ڈھنگ کا آدمی ہے اس کا جاننا کوئی مشکل نہیں ہے. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں, سینکڑوں آدمی کو جانتے ہیں, کوئی آدمی آپ سے پوچھتا کہ صاحب فلاں آدمی کس طرح کا ہے, آپ کہیں کہ ایک پیسہ مت دینا, وہ قابل اعتماد نہیں ہے. لے لے گا تو مار جائے گا, ہضم کر لے گا, کھا جائے گا تو کوئی نہیں واپس کرے گا. آپ جانتے ہیں اس آدمیوں کو. اسی طریقے سے کسی کے بارے میں پوچھے کوئی آدمی کہ صاحب فلاں کیسا ہے, اس کا حال کیا تھا, آپ کہیں کہ بالکل قابل اطمینان آدمی, جتنا پیسہ چاہو دے دو. وہ پائی تمہارا احساس چکا دے گا اور ایک پیسہ بھی باقی نہیں چھوڑے گا. یہ باتیں آپ سب جانتے ہیں, اپنے معاشرے اور اپنے زمانے کے لوگوں کے متعلق خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو اسی طریقے سے جس زمانے میں لوگ تھے اس زمانے کے لوگوں کے حالات کو وہ جانتے تھے, اور جب اس کی ضرورت پڑی کہ جو لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں اور جن کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں, تو ان صورتوں میں ان سارے لوگوں کے حالات پر لوگوں نے نظر ڈالنی شروع کی اور حالات کو دیکھ کر کے ہی حدیث قبول کرتے تھے. اگر وہ قابل اطمینان ہے تو ٹھیک ہے, قابل اطمینان نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیجئے اس دنیا میں صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ سارے عالم اسلام میں کون کون سے لوگ بڑے درجے کے اہل علم ہیں, پختہ ہیں, ٹھوس ہیں, قابل اعتماد ہیں, اور کون لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں. اس کو بھی جمہور مسلمان جانتے ہیں, عام مسلمان جانتے ہیں. لہذا اس زمانے میں جب کہ اس کی سخت ضرورت تھی مسلمان کو نہیں جانتے, اس لیے انہوں نے اس کو جانا, اس کو پرکھا اور اس کو اپنی کتابوں کے اندر نوٹ کرنا اور درج کرنا شروع کیا. پھر ایک تیسری بات ہوئی, کسی بھی امت کے اندر جب ترقی ہوتی ہے تو ترقی رفتہ رفتہ آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے. خلفائے راشدین کے دور سے مسلمانوں میں جو ترقی شروع ہوئی تو نہایت تیز رفتار ترقی تھی. صدیوں کا کام برسوں کے اندر ہوتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے اس کا ایک نسخہ ترکیہ کے اندر موجود ہے. کویت کے کچھ حضرات گئے تو ان لوگوں نے اس کا فوٹو لیا اور خاص طریقے سے اس جگہ کا بھی فوٹو لیا جہاں پر کہ آپ کا خون پہنچا تھا اور جہاں پر چھینٹے اس کے لگے ہوئے تھے.
اس کی کئی کاپیاں ان لوگوں نے بنائی. ایک کاپی میرے پاس ہی بھیج دی. اس وقت میں بنارس میں تھا ہندوستان میں, اور اس کو میں نے دیکھا, اس کے کئی پہلو پر غور کیا. تو ایک پہلو کو دیکھ کر کے مجھے بہت تعجب ہوتا تھا. کیا وہ پہلو تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خطوط بادشاہوں کو لکھے گئے تھے ان کے فوٹو آج موجود ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو خلافت لکھوائی تھی اور جس کے لکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اس کا بھی فوٹو موجود ہے. اب ان خطوط کے فوٹو کو دیکھیے تو بالکل بے ڈھنگ ٹائپ کے لگتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قرآن کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے, اس کے حروف نہایت ہی صاف, نو پلک, انتہائی درست. میں نے کہا کہ یہ کیا عجیب بات ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائٹنگ اس طرح کی تھی اور ان کے زمانے میں رائٹنگ اس طرح کی کیسے ہو گئی؟ تو ہمارے ہندوستان میں ایک صاحب ہیں جو اس معاملے میں بہت ہی آگے ہیں. میں نے ان سے یہ بات پیش کی کہ بھائی یہ ایک چیز مجھے کھٹک رہی ہے, آپ اس کے متعلق بتا دیجئے کہ یہ کیا ہوا. تو کہنے لگے کہ مولانا آپ کس خیال میں ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ خلافت راشدہ میں جب جماؤ آیا ہے تو ہر میدان میں مسلمانوں نے اس تیز رفتاری سے ترقی کی ہے کہ صدیوں میں جو چیز انجام پاتی تھی وہ 8 برس 10 برس کے اندر انجام پانے لگی. کہا کہ یہ خط اسی کا نتیجہ ہے. وہ خط کا بہت ہی ماہر آدمی ہے. تو اس نے کہا کہ بالکل قطعی طور سے میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی کا یہ خط ہے, یہ بات کا نہیں ہے, یہ بالکل صاف بات ہے, کیونکہ اس زمانے تک خط نے اتنی زیادہ ترقی کر لی تھی. اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آرا مشینیں نہیں تھیں اور دنیا بھر کی مشینیں جو آج ایجاد کی گئی ہیں یہ مشینیں نہیں تھیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحری جنگ کے لیے اجازت طلب کی. بڑے اصرار کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بحری جنگ کی اجازت دی. تو جانتے ہیں کیا صورت ہوئی ہے؟ جس وقت اجازت ملی ہے اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک بھی کشتی نہیں تھی, مگر سال بھر کے اندر اندر انہوں نے 500 بحری جہازوں کا بیڑا بنوا کر کے تیار کر دیا. اس زمانے میں جبکہ ہاتھ سے لکڑی چیری جاتی تھی اور آگ میں لوہے کو گلا کر کے چولہے کے اندر گلا کر کے تب اس کی قلعے بنتی تھی. اس زمانے میں اس تیز رفتاری سے کام ہوا ہے کہ سال بھر کے اندر اندر 500 بحری جہازوں کا بیڑا تیار ہو گیا اور مسلمانوں نے بحری جنگ کی. تو اس تیز رفتاری سے ترقی ہو رہی تھی اور اس طریقے سے ہر چیز ڈیولپ ہو رہی تھی. تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ صورت تھی تو اس زمانے میں یہ کام بھی انجام پانا تھا کہ جو چیزیں اب تک لوگ ذہنوں میں زبانی طور سے یاد کرتے تھے اس کو تحریر میں لایا جائے. اس لیے صحابہ کے آخری دور میں بلکہ خود صحابہ کے دور میں بھی بعض لوگوں نے احادیث کو قلم بند کیا اور اس کے بڑے بڑے ذخیرے تیار ہوئے. لیکن صحابہ کے آخری دور میں جبکہ تعبین عام طریقے سے موجود تھے تو اسی زمانے میں احادیث کو قلم بند کرنا شروع کر دیا گیا اور تعبین کے دور میں کئی صحیفے احادیث کے تیار ہوئے. اور طب تعبیر کے جو دور میں جو کچھ تیار ہوا وہ تو آج تک ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ طب تابعی تھے اور ان کی موطا آج تک ہمارے درمیان موجود ہے. تو اس طریقے سے احادیث کو ضبط کرنا شروع کیا گیا. اب احادیث کو ضبط کرتے ہوئے جو فنون تیار ہوئے اتنی کثرت سے تیار ہوئے کہ آج کوئی آدمی ان پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی ہے. خطیب بغدادی گزرے ہیں. خطیب بغدادی نے علوم حدیث میں 40 فنوں پر کتابیں لکھی ہیں, یعنی 40 عدد نہیں 40 فنون پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. حدیث کے فنون اس طریقے سے وسیع ہونا شروع ہوئے اور اس طریقے سے ایک ایک نقطے کو لے کر کے لوگوں نے جانچنا اور پرکھنا اور بحث کرنا شروع کر دیا. اور اس بحث اور جانچ کی روشنی میں وہ طے کرتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے بیچ میں آ کر کے گڑبڑ مچائی تھی. گڑبڑ مچانے والے کون تھے اس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ پہلے شیعہ حضرات نے گڑبڑ مچائی, پھر انہی کے مقابل میں خارجی تیار ہوئے, انہوں نے گڑبڑ مچائی. تھوڑا عرصہ گزرا, ہارون رشید مامون رشید وغیرہ کا زمانہ تھا,
اس زمانے میں عقلیت پسند لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے احادیث کے بجائے اپنی عقل پر اعتماد کرنے کی کوشش کی، تو احادیث کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے لوگوں میں چھوڑ دیتے تھے، جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے لوگوں میں چھوڑ دیتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو کہ صاحب جو حدیثیں اتنی زیادہ بے عقلی کی باتیں کر رہی ہیں وہ قابل اعتبار کیسے ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اسی زمانے میں ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا تھا، یہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا طبقہ تھا۔ یہ کمبخت بھی یہ کام کرتے تھے کہ جھوٹی حدیثیں گڑگڑ کر کے لوگوں میں پھیلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ذریعے سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائیں گے اور بزرگ بنائیں گے۔ یعنی اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا کلام ان کے لیے کافی نہیں تھا، اور وہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے جو باتیں کہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اسی سے لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہوگی اور وہ دیندار بنیں گے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں لکھا ہے، متعدد لوگوں سے روایت کیا ہے کہ ہم نے بزرگوں سے بڑھ کر کے کسی کو احادیث کے اندر جھوٹ بولنے والا نہیں پایا۔ ما رأینا الصالحین اکثر منہم کذبا فی الحدیث، یا اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ ہم نے بزرگوں سے بڑھ کر کے احادیث کے اندر جھوٹ بولنے والا نہیں پایا۔ تو یہ ایک طبقہ بھی پیدا ہو گیا تھا ظاہر تنگ نظر کا، جن کو دین کے متعلق کچھ پتہ نہیں تھا، بس سادھوؤں کے طریقے سے دنیا چھوڑ دو اور عیسائیوں کے راہبوں کے طریقے سے تو بزرگ ہو گئے، اور اگر دنیا کو صحیح طریقے سے چلاؤ تو بزرگ نہیں ہوئے، جبکہ دنیا کو صحیح طریقے سے چلانے والے اس امت کے افضل ترین انسان تھے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پاتے ہی انہوں نے دنیا کی لگام اپنے ہاتھ میں لی۔ خلیفہ کون تھا؟ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے کتنی لڑائیاں کی ہیں، شاید ایسی شاندار لڑائی کسی نے بھی نہ کی ہو۔ اور پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو انسانوں میں سب سے افضل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 برس تک انہوں نے اس دنیا کے اوپر حکمرانی کی۔ تو دنیا کو چھوڑ دینا یہ کوئی بزرگی نہیں ہے، دنیا کو سنوارنا یہ سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا کو ٹھیک ڈھنگ سے برتنا یہ سب سے بڑی اطاعت ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر کے فقیری کرنا اور لوگوں کے صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ پر پلنا یہ کوئی خوبی ہے؟ یہ تو بہت بڑی خامی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو یہی سمجھ میں آیا کہ صاحب ہم خود بھی تارک الدنیا بن جائیں اور دوسرے انسانوں کو بھی اس راستے پر لگائیں، تو ان لوگوں نے بھی احادیث گڑھنی شروع کی۔ کچھ تھوڑا عرصہ اور گزرا تو ایک اور طبقہ پیدا ہوا جو اماموں کے سلسلے میں کشمکش رکھتا تھا، تو وہ اماموں کے تعلق سے حدیثیں اس نے گڑھنی شروع کی اور بڑے بڑے لطیفے پیش آئے۔ ملا علی قاری حنفی، وہ ایک کتاب ہے شرح نخبۃ النظر یا نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، اس نزہۃ النظر کی شرح انہوں نے لکھی ہے شرح نخبۃ الفکر کے نام سے۔ تو یہ واقعہ مشہور ہے، اس کو انہوں نے اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ اس طریقے سے گڑھنے والے لوگوں کا حال کیا تھا کہ ایک صاحب منبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے شروع کیا حدثنی فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اس طریقے سے سند بیان کرتے کرتے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یکون فی امتی رجل یقال له ابی حنیفہ هو سراج امتی، اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ میری امت میں ایک انسان ہوگا جس کو ابو حنیفہ کہا جائے گا، جو میری امت کا چراغ ہوگا، اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ویکون فی امتی رجل اضر علی امتی من ابلیس یقال له محمد بن ادریس، اور میری امت میں ایک انسان ہوگا جو کہ امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا، اس کو محمد بن ادریس کہا جائے گا۔ محمد بن ادریس کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس نے کھڑے ہو کر کے منبر پر یہ حدیث بیان کی، اور جیسے ہی بیان کی دم سے گر پڑا، بے ہوش ہو کر کے دم سے گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں اس کو یہ سزا دی۔ تو بہرحال اس طریقے سے اس معنی میں بھی حدیثیں گڑھنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ تو جب اس طرح کے لوگوں کا وجود ہونا شروع ہوا تو جیسے جیسے اس طرح کے بدماش لوگ وجود میں آتے گئے، محدثین نے اسی حساب سے شکنجہ چست کرنا شروع کیا اور کسنا شروع کیا کہ کوئی نکل کے نہ جا سکے۔ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر
مفتری کا. یہ علم نبی کے تلاش کرنے والے تھے جو جھوٹ بولنے والا تھا، کسی کو بھی چھوڑا نہیں انہوں نے. کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا، جس نے بھی کسی حدیث کا دعویٰ کیا اس کا قافیہ تنگ کر دیا. جب تک ثبوت پیش نہ کر سکے تب تک اسی حدیث قبول نہیں کی. نہ چھوڑا کوئی گوشہ کذب خفی کا. پوشیدہ سے پوشیدہ بھی کوئی جھوٹ تھا تو اس کو انہوں نے چلنے نہیں دیا. تو محدثین نے اس طریقے سے احادیث کی حفاظت کی اور ایسا معیار بنایا کہ کوئی انسان کوئی جھوٹ داخل نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت ساری حکومتوں میں یہ نوٹ جو چلتا رہتا ہے، لوگ جعلی نوٹ بھی بنا کر چلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ جعلی نوٹ پکڑا جاتا ہے، مگر ہر انسان آسانی سے نہیں پکڑ سکتا ہے. تو یہ محدثین جو تھے یہ کسی جعلی نوٹ کو چلنے نہیں دے سکتے تھے. ان کے پاس بہت سارے معیار تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ ایسی دی تھی کہ اس کی مثال دنیا میں ملنی مشکل ہے. آپ اور ہمارے ذہن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض جملے اور بعض کلمات ذہن سے چپک جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شعر سن لیجئے پھر ایسا وہ ذہن سے چپکتا ہے کہ کبھی بھولتا نہیں ہے. کوئی قول سن لیجئے وہ ذہن سے چپک جاتا ہے، کبھی نہیں بھولتا ہے. بعض شاگرد ہیں بعض ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں بھولتے ہیں. میں بالکل نوعمر تھا، پڑھ کر کے فارغ ہوا اور ایک صاحب پڑھنے کے لیے آئے، آج وہ مکہ کے اندر موجود ہیں. انہوں نے ایک بات پر ایک جملہ ایسا کہا کہ آج تک اس کا ایک لفظ نہیں بھولا ہے، اور ان کا نام سوچتے ہی وہ جملہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی بعض جملے اور فقرے اس طرح چپک جاتے ہیں کہ وہ پھر ادھر نہیں سکتے، آپ کبھی اس کو بھول نہیں سکتے. محدثین کو صحابہ سے لے کر کے محدثین تک جو طبقہ گزرا ہے، اس طبقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے اتنی دلچسپی تھی اور اس قدر لگا تھا کہ جو باتیں بھی آپ کے تعلق سے انہوں نے سنی اس کو کبھی بھولے نہیں. اور اس زمانے میں بھی بعض افراد ہوئے ہیں. ہمارے استادوں کے استاد میں سے مولانا محمد صورتی تھے. مولانا محمد صورتی کا حال یہ تھا کہ ان کو 70,000 اشعاریات تھے. عربی زبان کے 70,000 اشعاریات تھے، جس میں سے 16,000 یا اس سے زیادہ اشعار ان کو دور جاہلیت کی یاد تھے. اور ان کے علاوہ مولانا ابو الخیر برق، اسی لکھنؤ کے رہنے والے رائے بلی کے مولانا ابو الخیر برق ابھی بہت جلد گزرے ہیں، ہماری زندگی موجود تھے اور میری ان سے ملاقات بھی ہے. ان کا کیا حال تھا؟ 36,000 حدیثیں میں سند کی جاتی ہیں. اس انسان کو 36,000 حدیثیں زبانی میں سند کی یاد تھیں. اور سند بھی کہاں سے؟ بخاری کی ایک حدیث اگر ان کو پڑھنی ہے تو اپنے آپ سے شروع کرتے، حدثنی فلان، اور وہاں سے چلتے ہوئے امام بخاری سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے تھے. یہ تقریباً 1400 برس کا زمانہ. اس پوری مدت میں جتنے لوگوں نے ایک دوسرے سنا ہے پورے سلسلے کے ساتھ ہو، اتنی حدیثیں ان کو یاد تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اس طرح کا ملکہ دیا ہے. تو ایک تو ان کی زبانی یادداشت کا حال یہ تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے ہاں بیاض ہوتا تھا، کاپی ہوتی تھی. کوئی محدث جو ہے اپنی زبانی یادداشت پر آسانی سے اکتفا نہیں کرتا تھا، زبانی بھی یاد رکھتا تھا اور کاپی کے اندر نوٹ بھی کرتا تھا. اور جب اس کو پڑھانا ہوتا تو اس کے سامنے 20 شاگرد ہیں، 25 شاگرد ہیں، 50 شاگرد ہیں، کبھی 100 ہیں، 200 ہیں، 400 ہیں. اب ان کو وہ پڑھاتا حدیث تو اس کے پڑھانے کی شکل کیا ہوتی تھی کہ کاپی کے اندر حدیث لکھی ہے، ایک ایک لفظ املا کراتے تھے، ایک ایک لفظ املا کراتے تھے اور ہر شاگرد اس کو لکھتا جاتا تھا. جب 2 ورق 4 ورق جتنا لکھانا ہے اتنا لکھا چکے تو اس کے بعد اب سبق بند کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی ہوگی اور چلے جاؤ، یہ نہیں. اب بند کرنے کے بعد کوئی شاگرد پڑھتا یا استاد خود پڑھتا. اب میں پڑھ رہا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں اپنی کاپی کے اندر دیکھتے جاؤ، کہیں کوئی لفظ تو چھوٹا نہیں، کوئی حرف تو چھوٹا نہیں، کہیں کوئی کمی تو نہیں ہوئی، کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، کوئی چیز دوہرا کر کے تو نہیں لکھ گئی. سب دیکھتے جاؤ اور اپنی کاپی کو درست کرتے جاؤ. ہر شاگرد اپنی کاپی کو درست کر لیتا. درست کرنے کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوتا تھا.
اس کے بعد استاد کی کاپی پر اس کو پیش کرو. ہر طالب علم اپنی کاپی پڑھے اور دوسرے سب لوگ سنیں تاکہ پتہ چلے کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. اتنی احتیاط کے ساتھ احادیث کو لکھواتے. اب ایک طبقہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھ کر کے فارغ ہو گیا, دوسرا طبقہ آ گیا, تیسرا طبقہ آ گیا, چوتھا طبقہ آ گیا. ظاہر بات ہے کہ ایک شخص اگر 25 سال 30 سال یا 40 سال پڑھا رہا ہے تو 25 30 طبقے 40 طبقے تو اس طرح کے پڑھنے والے ملیں گے ان کے ہاں. انہوں نے پڑھا ہے, لکھا ہے, احادیث ہے. اب اتنے لوگ موجود ہیں, اس ایک آدمی سے روایت کرنے والے اور بیان کرنے والے اتنے لوگ موجود ہیں. ایک حدیث کو ایک سند سے اتنے سارے لوگ بیان کرتے ہیں. اور بڑے بڑے جو ائمہ فن تھے ان کے سامنے یہ سارے طریقے اور ساری سندیں ہوا کرتی تھی. اب ایک تیسرا آدمی آ جائے اور اس شیخ کے متعلق کہے کہ صاحب انہوں نے فلاں سند سے ایسے ایسے یہ حدیث روایت کی ہے, چل پائے گا؟ کوئی حدیث گڑھ کر کے کہے کہ اس شیخ نے فلاں حدیث بیان کی ہے اس طریقے سے. اب یہ 25 سال کے اندر پڑھنے والے جتنے شاگرد ہیں, جتنے طلبہ ہیں, ان میں سے کسی کے پاس وہ حدیث نہیں ہے تو تمہارے پاس آئی کہاں سے وہ حدیث؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی ایک کاپی ہے, اس کے پاس حدیثوں کی ایک مقدار ہے, انہی کو وہ ہمیشہ بیان کرتا ہے. تو جب 25 سال تک اس نے سینکڑوں طلبہ کو یہ حدیث پڑھائی اور ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی وہ حدیث نہیں ہے اور باہر کا ایک آدمی کہتا ہے صاحب اس نے فلاں حدیث بیان کی, کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ فوراً پکڑا جائے گا. اس لیے محدثین نہایت آسانی سے کسی بھی جھوٹ بولنے والے کو پکڑ لیتے تھے اور چھوٹنے نہیں دیتے تھے. یحییٰ بن معین کے سامنے, امام یحییٰ بن معین بہت مشہور آدمی ہیں, ان کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حدیث پیش کی اور جو سند معروف ہے صحت کے اعتبار سے اس سند سے اس نے حدیث پیش کی. جیسے ہی حدیث پڑھ چکا یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, یہ گڑی ہوئی حدیث ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس وقت اس کی دلیل تو نہیں دے سکتا مگر حدیث گڑی ہوئی ہے, اس کو میں جانتا ہوں. تو ایسا ذوق ہو گیا تھا, جیسے سونے چاندی کے سکے چلتے تھے تو اس کے پہچاننے والے لوگ ہوتے تھے, ان کے پاس ذوق ہوتا تھا, ہاتھ میں لیا اور پہچان لیتے تھے. ہمارا ہی ایک ساتھی تھا عبداللطیف نام کا, اب بھی موجود ہے. وہ ایک زمانے میں کنڈکٹری کرتا تھا اور اس وقت چاندی کے پیسے چلتے تھے. وہ بتاتا ہے کہ شام کو سارے کنڈکٹر لوگ جب آ کر کے میرے پاس پیسے جمع کرتے تو کانپتے رہتے تھے, کیونکہ پیسے جمع کرتے میں گنتا جاتا گنتے گنتے الگ کر دیتا, گنتے کسی ایک سکے کو الگ ڈال دیتا. جس سکے کو الگ ڈالتا کہتا ہے کہ یہ جعلی ہے, اس کو لے جاؤ, یہ کھوٹا سکہ ہے. اب وہ کسی کے پاس بھی جا کے کوشش کرتے کہ اس کو صحیح ثابت کرنا, ثابت نہیں ہوتا تھا. اگر کہ صرف ہاتھ میں آیا وہ ڈھک نہیں دیتا تھا, یہ غلط ہے. تو اس طرح کی مہارت ہو جاتی ہے. تو فن حدیث کے سلسلے میں ائمہ کو اسی طرح کی مہارت تھی. اتنا زیادہ ان کا احساس درست ہو چکا تھا کہ جیسے ہی کوئی غلط حدیث کسی نے بیان کی وہ فوراً پکڑ لیتے تھے. تو اس طریقے سے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھوڑی سی صحابہ کرام کے زمانے میں جمع ہوئی, اس کے بعد تابعین نے اس کو جمع کیا, اس کے بعد ائمہ دین کا زمانہ آ جاتا ہے اور انہوں نے احادیث کو جمع کیا اور مختلف قسم کی ریاضوں میں ان کو جمع کر کے رکھا. آج بھی وہ بیانیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور حدیث کا ذخیرہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے. ان سارے ذخائر میں اللہ تعالیٰ نے 6 ائمہ کو اور ان کی کتابوں کو جو فضیلت عطا کی وہ باقی لوگوں کو عطا نہیں ہو سکی, باقی لوگ اس درجے کو نہیں پہنچ سکے. آپ جانتے ہیں, آج بھی دیکھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں ایک ہی درجے میں, ایک ہی کلاس میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں مگر سب کی حیثیت یکساں نہیں ہوتی. ان میں سے کوئی بہت اونچے درجے کا نکل جاتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی نیچے درجے کے ہوتے ہیں, بعض درمیانی درجے کے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے احادیث کے پڑھنے والوں نے بہت بڑی تعداد میں احادیث پڑھی اور سیکھی, لیکن ان میں سے چند ائمہ کو جو مرتبہ اور مقام حاصل ہوا وہ باقی لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکا. اور بہرحال اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہے. ہندوستان میں پڑھنے والے کتنے لوگ ہمیشہ سے ہیں, لیکن شاہ ولی اللہ ایک ہی پیدا ہوئے. ان سے پہلے اور ان کے بعد ان کے درجے کا کوئی انسان نہیں پیدا ہوا.
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور تقسیم ہے. یہ ائمہ جو اتنی بڑی تعداد میں پیدا ہوئے اور ان میں سے ان کا جو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو محفوظ رکھا جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. اور اس کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ جب تک لوگ زبانی روایت کرنے کی طاقت رکھتے تھے، ان کا ذہن اور ان کی صلاحیت اس کے مطابق تھی، اس وقت تک زبانی رہا. لیکن جیسے ہی لکھنے پڑھنے کا زمانہ آیا، اس کے لکھے جانے کی طرف توجہ ہوئی، اور جیسے جیسے یہ کام آگے بڑھتا گیا، لوگوں کا ذہن یاد کرنے کی محنت اور کوشش سے فارغ ہوتا گیا. لیکن جب تک وہ فارغ ہوا، اس وقت تک کتابیں لکھ کر کے تیار کر دی گئی تاکہ دین بہر صورت محفوظ رہے. ان ائمہ کا ذکر اس مجلس کے اندر مقصود ہے، لیکن میں نے یہ ساری تفصیلات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ احادیث کے متعلق ایک مجمل خاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ کس طریقے سے اس کا وجود ہوا، دین میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور پھر کس طریقے سے اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی اور کس طرح ائمہ نے اس کو صاف کیا اور ہر طرح کی خلل سے پاک کر کے جمع کیا. اب جن 6 ائمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ و مقام دیا ہے، ان ائمہ میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. پوری امت میں ایک ہی امام بخاری ہو سکے. ان کے درجے کا کوئی انسان نہ ان سے پہلے ہوا اور نہ ان کے کوئی بعد ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا پورا کرا دیا. اب اس کام کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک انسان کو اس مرتبے اور درجے کا پیدا کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بڑی ساری تفصیلات ہیں. مختصراً میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ خود بھی اچھے خاصے بڑے محدث تھے، اور ان کی والدہ بھی بڑی بزرگ اور بڑی ہی صالح خاتون تھیں. یہ پیدا ہوئے پلے بڑھے، تقریباً 4 برس کی عمر تھی، کوئی بیماری آئی اور اس کے نتیجے میں ان کی آنکھ جاتی رہی، نابینا ہو گئے. ان کی والدہ نے رو رو کر کے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی دعائیں کی. ایک روز خوب رات کو رو کر کے دعائیں کی اور اس کے بعد سو گئیں. خواب دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، خلیل الرحمان، اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں اور تمہاری گریو زاری کے نتیجے میں تمہارے بیٹے کی آنکھ پلٹا دی. اٹھا، نیند کھلی تو اٹھی وہاں سے، اور اٹھ کر کے جا کر کے دیکھا تو یہ مزے سے تاک رہے تھے. نگاہیں پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کی دعا قبول کر لی. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے صالح اور کتنی نیک خاتون تھیں. ان کے والد نے اچھا خاصا مال بھی جمع کر رکھا تھا اور کہا کہ اس میں ایک پیسہ بھی حرام یا مشتبہ قسم کا نہیں ہے. میں نے اپنی آمدنی میں ایک پیسہ بھی ایسا نہیں آنے دیا ہے جو کہ حرام ہو یا مشتبہ ہو، شک و شبہ والا ہو. بالکل خالص اور پاک کمائی ہے. اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ تھوڑی سی عمر میں پڑھنے کے لائق ہوئے تو ان پر یہ مال خرچ کرنا شروع کیا. 6 برس کی تقریباً عمر تھی، 6 یا 7 کی، اس وقت پڑھنا شروع کیا. 11 برس کی عمر تھی، وہ آگے بڑھے، پڑھ رہے تھے تو استاد کے ہاں جاتے تھے اور آتے تھے. دوسرے جتنے شاگرد تھے سب کے سب کاپی لے کر کے جاتے، جیسا کہ میں نے بھی بتایا ہے. استاد املا کرتا اور وہ کاپی پر نوٹ کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی خالی ہاتھ چلے جاتے، خالی ہاتھ چلے آتے. جب چند دن یہی حالت دیکھی استاد نے تو کہا کہ وہ لڑکے اگر پڑھنا ہو تو کاپی قلم لے کر کے آؤ اور اس کو نوٹ کرو، ورنہ اس طرح خالی ہاتھ آنے جانے سے کیا فائدہ ہے، کیا حاصل کر سکتے ہو. امام بخاری نے کہا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اب تک آپ نے جو جتنی حدیثیں پڑھائی سب سن لی ہے. اور انہوں نے سنا دیا. استاد حیرت میں رہے، یہ چھوٹا سا لڑکا اور اس کے حافظے کا یہ حال ہے، اور اس طریقے سے اس کو حدیث یاد ہے. اس کے بعد بڑی قدر کرنے لگے. اس کے بعد انہی استاد سے یا کسی دوسرے استاد سے تقریباً اسی عمر میں ایک اور پالا پڑ گیا. استاد نے زبانی حدیث بیان کی. امام بخاری نے کہا کہ جو حدیث آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں ویسے نہیں ہے، وہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہے. استاد بگڑ گئے، کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جا کر کے آپ کاپی دیکھیے. اب استاد نے لا کر کے جب اپنی کاپی دیکھی تو واقعی وہاں استاد سے غلطی ہو رہی تھی.
اور انہوں نے اس کو صحیح بتایا تھا. تو اس طرح کے حیرتناک حافظے کے مالک تھے. 16 برس کی یا کچھ اور عمر ہوئی تو اس کے بعد والدین حج کے لیے آئے, وہ بھی حج کے لیے آئے, والدین حج کر کے واپس چلے گئے, مگر یہ حجاز ہی میں ٹھہر گئے اور بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرنا شروع کیا. اس طریقے سے کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے حجاز اور یمن اور شام اور مصر اور مختلف ممالک اس وقت جو عالم اسلام کے اندر مرکز کی حیثیت رکھتے تھے علمی حیثیت سے, ان تمام علاقوں میں چکر لگایا اور ہر جگہ کی احادیث حاصل کی. اور پھر قریبی زمانے میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا, کتابیں لکھنا شروع کی. بہت سی کتابیں ان کی ہیں. اور پھر اسی زمانے کے عالم میں انہوں نے صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا. صحیح بخاری کے سلسلے میں انہوں نے جو اہتمام کیا ہے وہ بڑا عجیب اہتمام ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری 16 سال کے اندر لکھ کر کے تیار کی ہے. اس کتاب کے لکھنے میں 16 سال انہوں نے صرف کیے ہیں. اور جب مسودہ تیار ہو گیا تو اس کو صاف کرنے کے لیے انہوں نے جو مقام منتخب کیا وہ کیا تھا؟ روضہ نبوی, مسجد نبوی کا روضہ نبوی, ممبر اور قبر نبوی کے درمیان بیٹھ کر کے وہ اس کا مسودہ تیار کیا کرتے تھے. اس کے لکھنے میں انہوں نے کس طریقے سے کام کیا ہے, سوچتے تھے, غور کرتے تھے, اور سوچنے اور غور کرنے کے بعد نشان لگاتے تھے, نوٹ کرتے تھے یا باب لکھتے تھے. یعنی ایسی بھی صورتحال پیش آئی کہ رات میں سوئے ہوئے ہیں, کوئی بات ذہن میں آئی, اٹھے, چراغ جلایا اور اس کو نوٹ کر دیا, پھر سو گئے. پھر کوئی بات ذہن میں آئی, پھر اٹھے, چراغ جلایا, پھر اس کو نوٹ کر دیا. بعض دفعہ ان کو ایک رات میں 16 مرتبہ اٹھ کر کے یہ کام کرنا پڑا, مگر وہ یہ کام اسی انداز سے کرتے تھے کہ پورے غور و فکر کے بعد اور سوچ سمجھ کر کے تب کوئی حدیث نقل کرتے تھے یا کوئی باب منعقد کرتے تھے. اس سلسلے میں محدثین نے ان کا یہ بھی اہتمام لکھا ہے کہ وہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, اس کے بعد حدیث درج کرتے تھے. یہ بڑی عجیب بات تھی لیکن بڑی محنت کی بات بھی تھی. اور اس بات کو لے کر کے ہمارے اس زمانے میں لوگوں نے بڑا استہزاء کیا ہے, مذاق اڑایا ہے کہ صاحب یہ کتنا غسل کرتے رہے ہوں گے اور کتنی مرتبہ نماز پڑھتے رہے ہوں گے. مگر جب آدمی اندھا ہو جائے مخالفت میں تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کام ہے, اس کی کیا تفصیلات ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح بخاری انہوں نے 16 سال کے اندر لکھی ہے. 16 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں میں نے اس کا حساب نوٹ کر کے لکھ لیا ہے. عربی تاریخ میں 1 سال جتنے دنوں کا ہوتا ہے اس کے حساب سے 16 سال کے جو دن ہوتے ہیں وہ 5679 دن ہوتے ہیں. 5679 دن ہوتے ہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جتنی احادیث جمع کی ہیں بعض تو کئی مرتبہ ہیں اور بعض ایک ہی مرتبہ ہے. تو جتنی دوہرا کر کے حدیثیں ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں ان کی حدیثیں صحیح بخاری کتنی ہوتی ہیں؟ 4000 ہوتی ہیں. تو 5679 دن میں اگر 4000 حدیثیں لکھی گئی ہوں تو ایک دن میں کتنی مرتبہ غسل کرنا پڑے گا اور کتنی رکعت پڑھنی پڑے گی, حساب لگائیے. اور جو حدیثیں دوہرا کر کے انہوں نے لکھی ہیں اگر ان کا بھی الگ سے حساب لگا لیا جائے تو ایسی صورت میں 7000 کچھ سو حدیثیں ہوتی ہیں. 7000 کچھ سو حدیثیں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 1596 حدیثیں ایسی ہیں